فوراً ہی اگلے لفظ میں کہتا ہے یہ مومن پہ قابو نہیں پا سکتا، جو مومن پہ قابو نہیں پا سکتا رسول پناہ کیوں مانگے؟ مومن پر قابو نہیں پا سکتا۔ اور یہ بھی شیراز صاحب طے ہے مومن گناہگار بھی تو باقر شاہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کہتا ہے قابو ہی نہیں پا سکتا، اس کا مطلب ہے بات کوئی اور ہے۔ جس کے لیے اللہ خوشخبری سنا رہا ہے لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا۔ اب میں پہلے تفسیر بیان کر دوں، اس کے بعد دو چار باتیں آپ سے کروں گا۔ جب میں نے کتب اہل بیت کی ورگردانی کی، ایک آدھ حوالہ آج بھی دکھا سکتا ہوں، مہلت پر لا تعداد۔ خود شیطان کو ادراک ہے امجد اس بات کا، چلنے لگا تھا تو یہی کہا تھا نا لأغوینہم اجمعین، اور خالی نہیں قسم کھا کے کہا تھا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو نہیں۔ یعنی جب شیطان کو اعتراف ہے میں مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اللہ کیوں کہہ رہا ہے رسول سے، جس سے کریم شاہ جی ترک اولا بھی نہیں ہو سکتی، اس سے کہہ رہا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب میں نے کتب اہل بیت کو بڑا حلالی و جاگنا اور لکھنا یہاں تو جواب یہ ملا کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے فَإِذَا حَدَّثْتَهُمْ بِفَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْتَعِذْ مِنْ شَيْطَانٍ إِنْسِيٍّ اللَّهُ يُوَسْوِسُ وَيُشَوِّشُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد جب علی کے فضائل پڑھا کرو تو انسانوں کے شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اب اس چھوٹی سی حدیث سے 1001 مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اذا حدثتہم بفضائل علی ابن ابی طالب، جب علی کے فضائل پڑھو فاستعذ من شیطان انسی، جنوں والے شیطان کی نہیں، انسانوں والے شیطان سے پناہ مانگ، لِأَلَّا يُوَسْوِسَ وَيُشَوِّشَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنین کے دل میں شک نہ ڈال دے۔ کیوں کہ شیطان کا کام ہی یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان لوگوں کے اعمال کو زینت دیتا ہے عمران ان کی نگاہوں میں، بس عمل جو کر رہا ہے علی کی کیا ضرورت ہے، تجھے عمل لے جائیں گے آگے۔ اور باقر رکوی اسی عمل کے گھمنڈ میں آ کے مارا جاتا ہے۔ سوچ میں ہو یا تھکے ہوئے ہو؟ تمہیں کہیں میری نیت میں، ارادے میں، پروگرام میں کہیں بیماری جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بلکہ اب کیا کروں، مقصروں تو بچ کے ساڈا دھیان رکھ کے ارد گرد یادی جو گرد مرتضی سارے مومن تو
عملوں کے گھمنڈ میں نہ رہنا. جب خدا جمیل شاہ جی ترازو لگاتا ہے تو آدم کو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں رہتا. کیونکہ اگر آدم ناز کر کے شیراز صاحب خواجہ کوثر یہ کہے کہ میں نے عمل کیے، اللہ کہے گا اچھا فلاں دن نماز میری پڑھ رہا تھا، سوچ ہوا کو رہا تھا، سجدہ میرا کر رہا تھا، غم حابیل کا منا رہا تھا. انبیاء یہ تو صرف 14 ہیں، 14 ہیں جو اس کی مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جب سے تیری ذات سے الگ ہوئے آج تک ہمارے سجدے شروع بھی تم سے ہوئے، ختم بھی تم پہ ہوئے. اور کوئی نہیں. جب سے میں آپ کے شہر میں آنے لگا ہوں 85 حدیثیں میں نے تمہیں عمل پر سنائی کہ اعمال کا انجام کیا ہے. ایک آج بھی سنا رہا ہوں، جاگتے رہنا. رسول فرماتے ہیں لو ان احدکم صفا قدمیہ بین الرکن والمقام یعبد اللہ الف عام ثم الف عام صائما نہارہ قائما لیلہ وقان له ملء الارض مالا انفقه في سبيل الله وعباد الله ملكا له فاعتقه ثم قتل بعد هذا الخير القصير بين الصفا والمروه شهيدا ولقي الله عاذبا لولايه علي بن ابي طالب زج باعماله في النار. فرمایا اگر کوئی بندہ رکن اور مقام کے درمیان، مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان 1000 سال عبادت کرے، جو 1000 سال عبادت کرے، ثم الف عام پھر اور 1000 سال اللہ اس کی زندگی بڑھائے، صائما نہارہ قائما لیلہ دن میں روزہ رکھے 1000 سال، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرے، کان لہ ملء الارض مالا پوری زمین اس کے مال سے بھری ہوئی ہو، فانفقہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. جنگل میں تو نہیں ہے نا میرا خطاب. پھر فرماتا ہے وَعِبَادُ اللَّهِ مِلْكَ اللَّهُ فَآتَكَهُ کائنات میں جتنے اللہ کے بندے ہیں، جتنی مخلوق ہے، ساری اس کے ملک ہوں، اس کے غلام ہوں، سب کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. یا علی میں تو اپنے حصے کے کام میں ڈنڈی نہیں مار رہا، ان کو توفیق خود عطا کرنا. پھر غور کرو، یعنی 2000 سال زندگی ہو، 1000 سال مختلف عبادتیں کرے رکن اور مقام کے درمیان بیت اللہ میں، پھر 1000 سال اور ملیں، دن کا روزے دار، ساری رات کا قیام، پوری شرق سے غرب شمال سے جنوب تک زمین اس کے مال سے بھری ہوئی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پوری اولاد آدم اس کی غلام ہو، اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. فرماتے ہیں ثم قتل بعد هذا الخير الكثير شهيدا بين الصفا والمروہ پھر اتنی خیر کثیر کے بعد صفا مروہ کے درمیان شہید ہو جائے، علی کی ولایت کے بغیر آیا، اعمال سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
مسجد سامنے میں بھی سناؤں لگا بسم اللہ بادشاہ امام محمد باقر علیہ السلام مالک فرماتے ہیں کہ شیطان جس نو گمراہ کرنا چاہتا ساڈی ولایت کٹ کے اس نمازیں تے روزے چلا دیتا ارد گرد یاد ہی چوکس نو تداوی اور معاملات کرے کر کے زمانہ کدارا اس سے یہ مراد نہیں کہ نمازیں پڑھنی نہیں ہے، مقصد مولا کا یہ ہے کہ ہمارے منکر کو ان نمازوں پہ لگا دیتا ہے جن میں ہماری ولایت نہیں ہوتی۔ آخری لفظوں پہ آپ نے غور فرمایا، نقوی صاحب رسول فرما رہے ہیں زجا، کسی اور سے ترجمہ کروانا، زجا بے اعمالہ فی النار، اپنے عملوں سمیت اب اللہ جانے میں نے کیا کہا، تم نے کیا سمجھا ہے؟ نہیں، اس نے نمازیں پڑھی، نمازیں بھی جہنم میں، اس نے قرآن کی تلاوت کی، تلاوت بھی جہنم میں، یہ پالنے والے ہے کیا؟ قرآن پڑھا جہنم جا رہا ہے، فرمایا ہزیان نبک غضنفر، قرآن ہوتا تو جہنم جاتا۔ چھوڑ دوں؟ قرآن ہوتا تو جلتا کیسے؟ کاش میں سب کہہ سکوں۔ بس اشارہ اتنا کر سکتا ہوں، عالمانہ ضمانت ہے، مناظرہ کرنا ہے کرا لینا، بحث کروانی ہے کرا لینا، علی کے روئے زمین کے ہر منکر کو آواز دینا ہے دے لینا، علی کے کوچے ولایت کے شک کو بلا لینا، زمین سے دلائل کا انبار شروع کروں گا، آسمانوں سے گزر جائے گا کہ علی کی ولایت کا منکر پڑھتا نماز رہتا ہے، بنتا گناہ جاتا ہے۔ فرمان دکھاؤں شیراز صاحب، خواجہ کوثر فرمان دکھا سکتا ہوں۔ شہنشاہ فرما رہے ہیں صلاۃ الناصب سیئۃ وتلاوتہ سب، ہماری ولایت کا منکر پڑھتا نماز ہے، اللہ گناہ لکھتا ہے، کرتا تلاوت ہے، اللہ گالیاں لکھتا ہے۔
نقوی صاحب جمیل شاہ جی چونکہ ظرف میں نجاست ہے، ایک بڑی دیگ پڑی ہو، چاہے اس میں ایک قطرہ نجاست کا ہو، اوپر سے جو چیز ڈالتے جاؤ گے وہ اندر جا کے نجس ہو جائے گی۔ اور تم نے دودھ ڈالا، دودھ باہر پاک تھا، اندر جا کے نجس ہو گیا۔ اوپر سے پانی ڈالا، پانی باہر طاہر تھا، اندر جا کے نجس ہو گیا۔ نماز ہے پاک، روزہ ہے پاک، تلاوت ہے پاک، جب اس ظرف میں ملتا ہے جہاں علی کی ولایت کا انکار ہے گناہوں میں بدل جاتا ہے۔ تو علی اب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، رسول سے جو اللہ کہہ رہا ہے انسانوں کے شیطان سے پناہ مانگا کر کہ وہ مومنین کے دل میں وسوسہ نہ ڈالے۔ اور شیطان ہیں بھی دو قسم کے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ پالنے والے میں جنوں کے شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے شیطان سے بھی پناہ۔ ہاں اور آؤ سارے حلالی ہو، سارے موالی ہو، ایک ایک چہرہ کھلا ہوا ہے، انکار کی شکن کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہیں بھی، اور اللہ کرے نہ ہو۔ اللہ کہہ کیا رہا ہے رسول سے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنا شیطان سے پناہ مانگنا۔ تفسیر کیا ہوئی؟ اذا حدثتہم بفضائل علی بن ابی طالب، جب علی کے فضائل پڑھنا۔ باہر والے سمجھ گئے، اندر والے پوری بات نہیں سمجھے۔ اور رسول پڑھ علی کے فضائل رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھنا۔ اب کہوں راجہ کوثر، کہوں علی شاہ جی، کہوں نقوی صاحب، جمیل شاہ جی، کہوں؟ یہ تو اعزاز دے رہا ہوں، ورنہ ٹلنا کب تھا میں نے، کہہ کے ہی رہنا ہے۔ پڑھ علی کے فضائل رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اذا قرأت القرآن۔ معلوم ہوا جلی اور نبی نے، خدا نے فتویٰ دے کر، نبی نے عمل کر کے بتا دیا کہ علی کے فضائل قرآن ہے۔ تو تشہد میں نام پوچھ رہا ہے، تو علی کے فضائل پڑھ، اللہ قرآن لکھتا جائے گا۔
जाकिर नकवी तुमने बड़े खूबसूरत नारे लगवाए, तुम्हें भी बता रहा हूं और अपने तमाम मोमिन भाइयों को भी मशवरा दे रहा हूं, जन्नत कौसर की तलाश में न भटकते रहना। मैदान क़यामत में जब अल्लाह पूछे कौसर पीना है, कहना मवद्दत पिला दे। समझ में आ गई बात? अल्लाह कहे कौसर पिएगा, कहना मवद्दत पिला दे। साए के नीचे जाएगा, कहना अब्बास का परचम दिखा दे। पहले पढ़ रही मेरी बातें, और आबिद शाह अमल करना है इस पर। कौसर पिएगा, मवद्दत पिला दे, लिवाउल हम्द के नीचे जाएगा, अब्बास का परचम दिखा दे, जन्नत जाएगा, कहना अली मिला दे। समझ में आ गई बात? हाँ, ये है तुम्हारे में। अभी नबी साहब एक बात रहती है जमील शाह जी, करूं? कोई कमजोर मैदे वाला तो नहीं है? हाँ, और फिर ताकि सबक भूल ना जाए, कौसर पिएगा, मवद्दत पिला दे, लिवाउल हम्द के साए में जाएगा, अब्बास का परचम दिखा दे, जन्नत जाएगा, अली मिला दे। अल्लाह पूछेगा मुझे बतूल की चादर की कसम, मेरी जियारत करेगा, कहना हुसैन का चेहरा दिखा दे। तकलीफ हो तो बाबा ना हो, खड़ा होना पौना, इर्द गिर्द याद ही सारे मोहम्मदों में हाथ जाके ये भी इजाज़ मवद्दत है, ये भी इजाज़ मवद्दत है। मौला की कसम मुझे तवक्को ही नहीं थी कि मैं इतने लम्हे पढ़ सकूंगा। हाँ, इसी मवद्दत ने पढ़ाया। और मैंने नकवी साहब, ये जोशी खिताबत नहीं था,
یہ تالی نہیں، یہ استغراق نہیں. ہاں کہو کہ خطیبانہ رنگا میزی تھی نہ، ممبر سے بیٹھ کر الحمدللہ بہت سو سے زیادہ بہتر پتا ہے اس گناہگار کو کہ یہ کیا ہے. چونکہ علی بادشاہ نے فرمایا تھا شرح قاضی سے، اے ممبر پہ بیٹھنے لگا ہے، سوچ لینا یہاں یا حجت بیٹھا کرتی ہے یا شیطان. سر سے گزر گئی بات، سر سے گزر گئی ہے. ہاں گھر جا کے سوچنا. فرمایا یا ممبر پہ حجت بیٹھتی ہے یا پھر شیطان بیٹھتا ہے، درمیانی راستہ ہی کوئی نہیں. اگر یہاں بیٹھ کے حق بتاؤ گے تو پھر حجت کے پیچھے جاؤ گے، اور اگر حق چھپاؤ گے پھر شیطان کے ساتھ جاؤ گے. تو اس لیے جب تک میرے پیچھے دلیل کا عرش نقوی صاحب نہ کھڑا ہو، وزن پر سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے ممبر سے. میں نے جو جملہ کہا ہے ایسے نہیں کہہ دیا. آؤ کتابیں پڑھو. رسول فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طوبیٰ لہم و حسن مآب آیت اتری نا، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں صرف تمہاری محبت کے لیے دو چار فکریں کہہ رہا ہوں. سرکار یہ طوبیٰ کیا ہے؟ پہلے ادھوری بات کرنے لگا تھا، پوری کرتا ہوں. ایک دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مت طوبیٰ. فرمایا طوبیٰ ایک درخت ہے، اس کا ایک ایک پتا اتنا چوڑا ہے کہ گھوڑے سوار 500 سال اس ایک پتے کے سائے کے نیچے سفر کر سکتا ہے. اصلھا فی داری، جنت میں طوبیٰ کی جڑ اصل میرے گھر میں ہے. باہر والوں جاگنا. دوسرے دن حیدر شاہ علی شاہ جی پھر ایک شخص اٹھا، وہ جو کل نہیں تھا. سرکار مت طوبیٰ. طوبیٰ کیا ہے؟ پہلے وہی تعریف کی. آگے کہا اصلھا فی دور علی، اس کی جڑ علی کے گھر میں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اتنے سال پہلے میں نے اس پر مجلس پڑھی تھی، تو رسول نے تو کل کہا تھا جو عقل کل ہے، جو کل عقل ہے، جو مصدر عقل ہے، اسے پتا نہیں میں نے کل کیا کہا تھا. ایک منافق اٹھ کھڑا ہوا، کل کہا تھا میرے گھر میں ہے جڑ، آج کہا علی کے گھر میں. وہ کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، علی کا اور میرا گھر الگ الگ کب ہے؟ ارادے. آگے رسول نے ایک بات کی، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی کہ جو خواجہ کوثر نے آپ سب کو کھڑا کیا، تو وہ کھڑا ہونے کی جو تکلیف ہوئی وہ اترے تو صحیح. نشہ مودت شائع. فرمایا وَإِنَّ ظِلَّ طُوبَى مَجَالِسُ شِیَّةِ علی ابن ابی طالب. اس طوبیٰ کے سائے کے نیچے علی کے شیعہ مجلس کیا کریں گے. پہلے بھی تو ہوتا ہے، میری پھر بھی دعا ہے ثانی ازارہ تجھے اور
भाई मैं अगर भर भर के पिलाना शुरू करूंगा, ज़ाहिर है पहले नकवी साहब को दूंगा, फिर जमील शाह को दूंगा, फिर शिराजी को दूंगा, बाकर नकवी को दूंगा, और जो रह जाएंगे उनके कलेजे तो तपते रहेंगे, हमारी प्यास क्यों नहीं बुझ रही? मैं इन सारों को उठा के हौज़े विलायत में न गिरा दूं? बाहर वालों थके तो नहीं? गाड़ी का टाइम तो नहीं हो गया ना? हाँ, नो फिक्र, सुन लो, सर उठाना, खुदा के लिए मेरी आंखों में आंखें रखना। अब तूबा के नीचे क्या होगा? अली के शिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब शिराज साहब, अल्लाह ना करे मुझे आपसे दुश्मनी हो, मैं आपके मोहल्ले से क्यों गुजरूंगा भाई? मुखालफत जो है तो गैरत करना, जन्नत भी ना जाना। वहां क्या आज यहां गजनफर अली के फजाइल पढ़ता है, तू पकौड़े की तरह तलना शुरू हो जाता है। तब क्या होगा जब तूबा के नीचे गजनफर पढ़ रहा होगा, ये अली हक कह रहे होंगे। इकट्ठे गोता लगाएं तो सारे विला में। लेकिन एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, ये उसूल है, पहले चेहरे देखूंगा, फिक्रे के बाद भी देखूंगा। ये तो हक है ना मेरा, चेहरे देखना कि लिखा क्या जा रहा है। बैठे होंगे, और हाँ जैसे यहां तबर्रुक बढ़ता है ना, वहां भी बटेगा। मुझे बतूल की चादर की कसम अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऐलान हुआ करेंगे। आज मजलिस हो रही है, आज आदम की तरफ से तबर्रुक है। आज नूह की तरफ से, आज इब्राहिम की तरफ से, आज मूसा की तरफ से, आज मोहम्मद की तरफ से। समझ में आ रही? बैठे होंगे जन्नती। यहां क्या होता है? मजलिस के ऐलान के लिए या इश्तिहार छपते हैं, क्यों खाजा कौसर, या आप मस्जिद का बारगाह का स्पीकर खोल के ऐलान करते हैं अगर अचानक हो जाए। जन्नत में बाकर जी क्या होगा? बैठे होंगे जन्नती, अचानक आवाज आएगी, ओ अहले जन्नत, तूबा के नीचे अली की मजलिस हो रही है, जिसने जाना है जाए, मोहम्मद भी वहां मिलेगा। और अर्श पर हुसैन की मजलिस हो रही है, जिसने आना है आए, मैं अल्लाह भी वहीं मिलूंगा। करीम हैदर शाह जी, ये देखो मैंने कान पकड़ रखे हैं, मेरा ना इतना इल्म है, ना इतना मकाम, ना मर्तबा कि मैं दर्जे बनाऊं। बहरहाल उसका पैगाम मैंने सुना दिया। वहां अली की मजलिस हो रही है, रसूल भी उधर मिलेगा, और अर्श पे हुसैन की मजलिस हो रही है, मैं भी वही मिलूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा है जब अल्लाह पूछे मेरी जियारत करेगा, कहना हुसैन का चेहरा दिखा दे। हाँ
تقسیم ہوگی اس نیاز میں کیا ہوگا؟ اس نیاز اب دیکھیں یہ طے ہے. جنرل شیراز صاحب نے پوچھ لیا تو پھر راز سن ہی لو. ہاں ہر چیز. اب یہاں جو تبرک بڑھتا ہے وہاں اس سے بہتر ملتا ہے. وہاں سپر کرنل باسمتی والا پلاؤ نہیں بڑھتا, وہاں جنت کا رزق بڑھتا ہے جو اس سے بہتر ہے. لیکن جو خصوصیت سے شیراز صاحب تبرک بڑھے گا, مجلس ہو رہی ہوگی, مومن جب معراج مودت پہ ہوں گے, اچانک فرشتے آئیں گے, ایک ایک پھول دیں گے, یہ اللہ نے بھیجا ہے فلاں دن زمین پہ غضنفر نے علی کے فضائل پڑھے تھے, تیرے دل میں نشہ مودت آیا تھا, اللہ نے اسے پھول بنا کے تحفے میں دیا ہے. آؤ بس سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا میں. پڑھ علی کے فضائل رہا ہے رسول, اور اللہ نے کیا کہا؟ فشاد باش فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب قرآن پڑھے تو معلوم ہوا عمران بیٹے علی کے فضائل قرآن ہیں, علی نہیں. امجد دو تین جملے کہنے ہیں اور بس اسی پہ سمیٹ لینا ہے. ہاں کل کوشش کرنا کچھ منٹ پہلے بٹھا دینا, کیونکہ ایسے کی آخری مجلس ہے, 4 باتیں کھل کے آپ سے ہو جائیں. سر اٹھانا. ایک دن اگر میں اس کے سیاق و سباق میں الجھ جاؤں تو کم از کم بھی مجھے 45 منٹ چاہیے ہوں گے, اور میں 2-3 جملوں میں ہی سمیٹنا چاہتا ہوں. عالم معنی میں علی اور قرآن کا مکالمہ ہوا تھا. پچھلے محلے والوں دل نہیں چاہ رہا. عالم معنی میں علی اور قرآن کا مکالمہ ہوا تھا. قرآن فخر سے پھولا, کون ہو سکتا ہے مجھ جیسا, میں اللہ کا کلام ہوں. علی نے کہا رک, کیوں یا علی, تو اللہ کا کلام ہے, میں اللہ کی زبان ہوں. جمیل شاہ جی یاد کرانا پورا اشرا مجھے اس پر پڑھنا ہے, میں پڑھوں گا, کیونکہ اتنے فرق باقر نقوی علی نے بتائے ہیں اپنے اور قرآن کے درمیان, جتنے علی کے نام کے عدد ہیں. نہیں دل چاہ رہا, کتنے عدد ہیں علی کے نام کے؟ 110. یہاں صرف 2-3 بتا رہا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. سر اٹھانا. علی نے کہا تو کلام ہے, میں اس کی زبان ہوں. اس کے بعد قرآن نہیں بولا. کیا با جبروت شہنشاہ علی جس کے سامنے قرآن نہ بول سکے. سر اٹھانا. علی نے خود او حلالیو موالیو, کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے, جس کے دل کی بستی میں علی کا بسیرا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. علی نے خود 110 فرق نقوی صاحب گنوائے. فرمایا قرآن بڑا مرتبہ ہے تیرا, لیکن اپنی جگہ پہ رہے. تو بندے کے گھر میں اترا ہے, میں اللہ کے گھر میں اترا.
ارادے کہا تو بندے کے گھر میں اترا، میں اللہ کے گھر میں اترا۔ توجہ، اے قرآن تو بڑی کتاب ہے، تجھے محمد نے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، مجھے ہاتھوں پہ بھی اٹھایا، کندھوں پہ بھی اٹھایا۔ اے قرآن، تیرے منکر کو دھمکی ملتی ہے، میرے منکر پر محمد کے پہلو میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ فرق 110 ہے شیراز صاحب، بس آج کا آخری بتانے لگا ہوں۔ ٹرین دماغ میں ہے تو نکال دو، گھر یاد آ رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھلا دو۔ فرق بتانے لگا ہے قرآن ناطق صامت کو، اللہ کی زبان اللہ کے کلام سے کہہ رہی ہے۔ قرآن وہ فرق ہے تیرے میرے درمیان، ازل سے ابد تک زمانے کروڑ دفعہ چکر لگائیں، وہ فرق پاٹ نہیں سکتے، مل نہیں سکتے۔ سرکار وہ کیا فرمایا، اے قرآن تجھے حرامی پڑھ سکتا ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد